وحی آ گئی تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور طریقہ زندگی آ گیا، ہدایت آ گئی اور رحمت آ گئی ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے اللہ کے فضل و اس کی رحمت پر تم مطمئن ہو جاؤ، یہ بہتر ہے اس مال و دولت سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ یہ سادہ سا ترجمہ تھا اس آیت کا۔ محترم سامعین، گزارش یہ کی گئی تھی کہ نبی اسلام کے وہ 12 بنیادی اوصاف، ویسے تو پورا قرآن نبی کی تعریف ہے، سیرت کی کتاب ہے، لیکن وہ 12 اوصاف، تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے کی بنیادیں 4 ہیں۔ اس لیے تعلقات ہوتے ہیں کہ یہ صاحب مال ہے، یا یہ صاحب جمال ہے، یا یہ صاحب کمال ہے، یا یہ صاحب معال ہے۔ یہ 4 بنیادیں ہیں۔ اس لیے میرے تعلقات ہیں کہ مالدار آدمی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو آپ کا فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، وہ فقر اضطراری نہیں تھا، لہذا آپ صاحب مال بھی۔ آپ نے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہو ولہو یجمع من لا عقل لہو۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آگے گھر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ فقر جو تھا یہ اختیاری تھا، انہوں نے خود ہی اختیار فرمایا تھا، الفقر فخر۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری یہ کہ صاحب معال قرابت، تو نبی اسلام کی امت کے ساتھ جو قرابت اور جو محبت امت کے ساتھ تھی، یہ معراج کا ایک پورا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، تو اللہ نے جو جواب دیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے یہ بھی فرما دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر تو درود ہو لیکن ان لوگوں پر بھی رحمتیں ہوں جو صالحین ہیں۔ یہ صاحب معال قرابت 2۔ تیسری بات یہ کہ آپ صاحب جمال، صاحب جمال، تو آپ کا جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، چاند سے خوش تشبیہ دینا، یہ بھی کیا انصاف ہے۔ اس کے منہ پر چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے، اے سب حسینوں سے حسین، اے سب جمیلوں سے جمیل، اے رحمت للعالمین۔ آدم کو تو پہلے ہی دن سجدہ فرشتوں نے کیا، ابلیس سرکش کے سوا انسانیت نے تیرے قدموں پر جھکائی ہے جبین۔ اے صاحب جمال بھی ہیں آپ، صاحب مال بھی ہوئے، صاحب معال بھی ہوئے، صاحب جمال بھی ہوئے۔ اب صاحب کمال، اس کے متعلق میں بات کرتا ہوں۔ صاحب یہ 4 بنیادیں ہیں۔ اب آپ کے جو کمالات ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں اور قرآن کے اندر ہی۔ ایک ہے کمالات علوی، ایک ہے کمالات سفلی جس کا تعلق زمین سے ہے، اور ایک ہے کمالات اسمی جس کا تعلق آپ کے اسم گرامی سے ہے، اور ایک ہے کمالات جسمی جس کا تعلق آپ کے جسم پاک سے ہے۔ کمالات جسمی اگر دیکھنا ہو تو پڑھو سورہ توبہ، کہ وہ کہتے تھے، ابو جہل خود کہتا تھا جنگ بدر کے لیے جب نکل رہے تھے کفار، تو اس نے کعبے کا پردہ پکڑا اور اس نے یہ کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء اب ائتنا بعذاب علیم۔ خود عذاب، اے اللہ اگر سچا پیغمبر ہے، سچے پیغمبر ہیں اگر یہ، تو ہم نہیں مانتے۔ تو نہ ماننے کا مطلب تو یہ ہے، اس کا رد عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ فوری عذاب آ جائے تو ہر کوئی سمجھ جائے کہ جو نہیں مانتا تو مبتلا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب تو آتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جواب آیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے پیغمبر، جہاں آپ کا جسم پاک آپ جہاں موجود ہوں تو وہاں عذاب نہیں آتا، تو مکہ میں نہیں آیا عذاب۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو اللہ یلبسون خلافک الا قلیلا، پھر وہ بھی نہیں رہے۔ یوں جلاتا ہے کسی کو، خود بھی جلتا ہے ضرور، شمع بھی جلتی رہی پروانہ جل جانے کے بعد۔ اس لیے یہ کمالات جسمی ہیں۔ اب کمالات علوی، یہ تو معراج کا پورا واقعہ ہے، اور آپ تو نبی کے عاشق ہیں، ان دنوں میں قرآن کے دروس تو آپ کرتے ہوں گے،
تو صورت بنی اسرائیل کا درس بھی رکھیں، اور تاکہ قرب موسیٰ پتہ چل جائے کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے۔ یہ پورا معراج کا واقعہ یہ کمالات علوی میں ہے، کمالات علوی۔ اور تیسرے کمالات سفلی وہ تو ہو گیا، کمالات جسمی بھی ہو گیا، کمالات اسمی، آپ کے نام کے ساتھ جو کمالات ہیں، ذرا یہ اس پر غور کریں نا۔ بس مصیبت یہ ہے کہ سیرت کی کتاب ہے قرآن پاک یا پھر حدیث کا وہ مجموعہ جو سیاستہ سے مشہور ہے، لیکن ان کو ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے، اور ہم نے خود کتابیں بنائی ہیں، تصنیف کی ہیں، ایجاد کی ہیں، ان کے ذریعے پھر یہ ہے ہماری چل رہی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ کمالات اسمی اگر دیکھنا ہو تو پہلے پارہ ہی سے شروع کریں کہ نبی کے کمالات اسمی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آیا تو نام لیا گیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نام لیا گیا۔ ہود علیہ السلام کی باری آئی تو رب نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، نام لیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ آیا تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، نام لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا تو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، نام لیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو رب نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، نام لیا گیا۔ یہ کمالات اسمی رکھیں۔ اب آئی باری محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اب یہ قانون نہیں ہوگا، یہ طریقہ خطاب نہیں ہوگا، اب نام نہیں لیا جائے گا۔ ایک پوری قرآن پاک میں ایک صورت، سارا قرآن نبی کی تعریف اور سیرت کی کتاب ہے، لیکن ایک صورت کا تو نام ہی صورت محمد ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے یا ایھا المحمد، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں، بلکہ اس کے خلاف ہے۔ وہ سورۃ حجرات آپ پڑھیں گے تو یہ سیرت کی کتاب ہے، ان دنوں تو آپ اس کا مطالعہ تو سیرت کا کرتے ہوں گے، تو فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، لوگو نبی کو یوں نہ پکارو جس طرح آپس میں تم کرتے اے فلان اے فلان، اس طرح نبی کو۔ اور ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون، جو بعض سے آپ کو یا محمد کہہ کر کہتے ہیں تو یہ ان کی جہالت کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے فاکثرهم لا يعلمون ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جب نبی کی باری آئی باقیوں کا نام لیا گیا، لیکن امام الانبیاء کی باری آئی کمالات اسمی تو وہاں رب نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول کہا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، نام نہیں دیا گیا۔ اور یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والضحیٰ، القاب کیسے کیسے خدا نے کیے خطاب حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم اور کہیں والشمس والضحیٰ، یہ ہیں کمالات اسمی۔ تمام انبیاء کو نام لے کر خطاب فرمایا گیا، لیکن پورے قرآن میں یا ایھا المحمد نہیں ملے گا، یہ نہیں ہے، یہ طریقہ تبدیل کیا گیا۔ یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا النبی ہے، اور یاسین ہے، اور والضحیٰ ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ایھا المزمل ہے، القاب کیسے کیسے خدا نے کیا خطاب
حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر دیکھا لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا۔ یہ ہے کمالات اسمی۔ تو یہ کتنی 8 باتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ کسی کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے لیے آپ ان دنوں جلسہ کریں گے تو جو اوپر سے جو مبلغ آئے تو اسے موضوع یہ دے کہ بھائی نبی تعلقات کی بنیادیں 4 ہیں، تو صاحب جمال ہو تو نبی کا جمال بیان کریں، صاحب کمال ہو تو کمال بیان کریں، نبی صاحب معال ہو تو نبی کی قرابت کی امت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بیان کریں۔ صاحبہ یہ 4 باتیں ہوئیں۔ اب پھر کمالات کی 4 قسمیں ہیں، اسمی کمالات، جسمی کمالات، علمی کمالات، شفلی کمالات، 8 باتیں ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کی زندگی کے ادوار بھی 4 ہیں۔ ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے، لیکن اس میں تو ایک حجر اسود کا واقعہ ملتا ہے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے جھگڑا بن گیا۔ لوگوں نے کہا، ہم ایک نے کہا میں رکھوں گا، دوسرے نے کہا لوگ تلواریں آ گئی سامنے، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وہ چادر کا پھر فیصلہ یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل سب سے پہلے آئے گا تو وہ فیصلہ کرے گا، اسے سب مانیں گے، جو خیر ہوئی۔ پھر لوگوں نے رات کو نیند نہیں کی کہ ہم پہلے جائیں گے، فیصلہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو تو ہم خود ہی اٹھا کر رکھیں گے، فیصلہ تو ہم کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اس عادت بزور بازو لیس تانا بخشن خدائے بخشندہ، جب پہلے آئے تو نبی اسلام تشریف لا چکے تھے، پہلے سب سے پہلے آ چکے تھے، تو سب نے کہا واللہ قد جاء الامین، امین آ گیا۔ وہ چادر آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ وہ چادر کا بچھانا، اس میں رکھنا سنگ اسود کا، یہ پہلا معجزہ قبل محمد تھا، قبل نبوت تھا محمد کا۔ وہ چادر کا بچھانا، اس میں رکھنا سنگ اسود کا، یہ پہلا معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا۔ چادر بچھائی، اس میں حجر اسود رکھا اور ہر خاندان کے بڑے کو بلایا۔ جب باقی کہتے تھے جی ہم، تو حضور فرماتے تھے تیرا بڑا ہے نا، چادر پکڑی ہوئی ہے اس نے کی، تو ہم بڑے بڑے بلائے اٹھا کر حجر اسود۔ یہ واقعہ تو ملتا ہے۔ باقی حضور جب وہ اعلان ہوا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اور اے میرے پیغمبر آپ یہ اعلان کریں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے دنیا کے لوگوں، مجھے اللہ نے نبوت سے نواز کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اب میرا کام یہ ہے طرف سے حق تعالیٰ کے بتوں کو توڑنے سارے میں آیا ہوں، یقین سنیے یہی اب کام ہے میرا۔ بس یہ ایک واقعہ تو ملتا ہے اعلان نبوت سے 40 سال زندگی میں۔ پھر تو اقرا ہے، پھر وہی آئے اقرا، اس سے بعد احکامات آئے، اور آپ کی سیرت منورہ کے یہ 2 ایسے ہیں اجمالاً، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ قرآن جب آپ کھولیں گے تو ابتدا ہی میں یہ بات ملے گی، سورۃ المکیہ۔ اگر نبی کی مکی زندگی دیکھنی ہو، ملکی نظام بے ایمانوں کے پاس ہو، بے دینوں کے پاس ہو، شیطان کے ایجنٹوں کے پاس ہو، تو مکی صورتیں پڑھیں۔ حضور نے کس طرح وقت گزارا، صحابہ نے کس طرح گزارا۔ اور اگر تمہارا اپنا اقتدار آ جائے تو مدنی زندگی پڑھو، تو قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہے، سورۃ المدنیہ اور سورۃ المکیہ۔ یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلان نبوت سے پہلے آپ نے اس وقت اعلان کیا، لقد لبستم، یہ اعلان، لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے لوگو، آج میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، اگر تمہیں شک ہے تو لقد لبست فیکم عمرا من قبلہ، 40 سال میرے یہاں گزر گئے ہیں، افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کوئی خیانت کی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی فریب کیا ہے؟ اگر پہلے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اب بھی کہتا ہوں میں نبی ہوں تو یہ جھوٹ ہے، تم اسے جھوٹ کہتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر اعلان فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ دوسرا شروع ہو گیا، دوسرا دور۔ نبی حیات طیبہ کی 4 ادوار،
اعلان نبوت سے پہلے بس حجر اسود کا واقعہ ملے گا آپ کو، اور یہ آیات ملے گی کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اس کے علاوہ آپ کو اس پہلے اس 40 سالہ دور کے اندر کا واقعہ کوئی نہیں ملتا، نہیں ملے گا۔ شاید آپ کو ملا ہوگا، میں تو طالب علم ہوں، سعودیاتی بھی ہوں، ان پڑھ۔ اور اب دوسرا دور شروع ہو گیا۔ اس دوسرا دور کو شروع ہوتے ہوئے حضور نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ سب نے کہا جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ صادق الامین ہیں۔ فرمایا اگر میں کہوں، اب تو وہ پہاڑ چلے گئے ہیں، وہاں کوئی پہاڑ مار نہیں ہے، مکہ مکرمہ کے ذکر اس وقت تو پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پہلے تو ہمیں گیا تھا تو پہاڑوں کے نیچے سے، اب وہ کوئی انسان پہچان یہ وہ جگہ ہے، لیکن یہ پہاڑ اگر میں کہوں اس پہاڑوں کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم اپنی آنکھوں کو جھوٹی کہہ سکتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہا کچھ ہو، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی، آپ صادق الامین ہیں، آپ جو فرماتے ہیں یہ سچ ہے، بس آیا لشکر آ رہا۔ پھر فرمایا اچھا تمہیں اتنا یقین ہے؟ ہاں بالکل یقین ہے جی، یقین ہے تو اب میں ایک بات کہتا ہوں، قولوا لا، یہ دوسرا دور شروع رہا، حیات طیبہ کے 4 ادوار ہیں۔ دوسرا دور لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہو نا، یہ سب یہ جگہ پر یہاں کھڑے کھڑے اور بدل تبدیل ہو گئے۔ معلوم نہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی دن آتے ہیں جب اپنے بیگانے ہوتے ہیں اور جیتی جی چھٹ جاتے ہیں، یہاں مخالفت شروع ہوئی، اور ابو لہب سامنے آیا، تبت یدا تبت لکا الہذا جماعتنا، تمہارے لیے تباہی ہو۔ ہم نے کہا کوئی اشارہ کیا ہے، کوئی بڑا کام ہوگا، یہ کوئی کام ہے کہ لا الہ الا اللہ، لہذا تبت لکا، اوپر سے انہی الفاظ میں جواب آیا، تبت، اور جواب ایسا آیا جو قیامت تک چلتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من۔ قیامت تک جواب سمجھایا یہ گیا، لوگوں تم یہاں سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ بات اپنے سوچنے کے زاویے محفوظ کرو گے نا کہ کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیادیں صاحب جمال ہونا ہے، صاحب مال ہونا ہے، صاحب کمال ہونا ہے، صاحب معال ہونا ہے۔ ان موضوعات پر جب درس کرائیں گے تو ہو سکتا ہے سارے فرشتے تو نہیں ہوں گے سننے والے، کچھ ڈنڈے لے کر بھی آئیں گے، کچھ گالیاں لے کر بھی آئیں گے، کچھ خلاف طبع باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ پھر جب وہ کمالات کی بات آئے گی تو کمالات اسمی اور جسمی اور علوی اور صفری تو اختلاف بھی ہوگا۔ اگر اختلاف ہو جائے تو ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہلے سمجھایا گیا، تم دین کے لیے برداشت کرتے جاؤ، اوپر سے جواب آتا رہے گا۔ ابو لہب نے مخالفت کی تھی نا، جواب آیا، اور جواب ایسا آیا کہ قیامت تک کوئی حافظ قرآن شریف ختم کر ہی نہیں سکتا جب تک ابو لہب پر کا جواب نہ دے۔ اب بھی وہ تو اس وقت بات گزر گئی، رہی یہ بات کہ وہ تو ایک واقعہ تھا، ہو گیا، یہ واقعہ نہیں تھا۔ جو بھی دین کے معاملے میں میدان میں آئے گا، مخالفت ہوگی، جواب اوپر سے آئے گا، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلا پارہ دیکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ نبی اسلام کو تکلیف ہوئی کہ میرے محفل کے پروانوں کو انہوں نے بیوقوف کہہ دیا، صحابہ کو بھی ہوئی لیکن خاموش تھے، اور پھر اوپر سے جواب آیا، اور الا کے ساتھ آیا، اور انا کے ساتھ آیا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ اس بات کو، یہ جو بیوقوف کہنے والے ہیں یہی بیوقوف ہیں۔ بات وہاں آئی گئی نہیں ہو گئی، قیامت تک جواب ملتا رہے گا۔ قیامت تک جن لوگوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا ہے تو جواب اب بھی قرآن شریف جو پڑھے گا تو کہے گا انہم ہم السفہاء، تو جواب مل گیا نا، اب بھی جواب آتا ہے اب کسی کے لیے، ہمارے اب حوصلہ نہیں ہے۔ اور اب تو ربیع الاول ہے، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا،
دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ درست تو آپ کرائیں گے، ان 12 باتوں کو تو کم از کم اپنے سوچنے کے زاویوں میں بٹھائیں گے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں گے اور آپ اس پر عملی مشق کریں گے اور قلبی ذوق پیدا ہوگا اور ماحول سے تائید کرائیں گے کہ ہم نے ربیع الاول کا مہینہ بنایا ہے۔ اس لیے یہ اختلافات تو پھر آئیں گے، قرآن نے بتایا ہے، راستہ پہلے بتا دیا ہے کہ لوگوں ایک بات یاد رکھو، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کی بات کرو، قرآن کی یاد پڑھو، اس کا وہی ترجمہ کرو جو ہے۔ اپنی مولویت کا اندر اپنی طرف سے مسالے نہ ڈالو، اپنی بات کو اس میں نہ رکھو، تلبیس سے حق نہ کرو اور کتمان حق میں سیدھی بات کرو جو ہے، بس ایک دونہ دو دونوں جا سیدھی بات کرو تو کیا ہوگا پھر؟ وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لوگوں کے دل تنگ پڑ جائیں گے، کبھی یوں ہوں گے کبھی یوں۔ خیر آپ تو نیک لوگ ہیں نا، میں نے کہا تھا 12 کمالات نبی کی جو قرآن کے اندر ہیں، آئندہ جمعے ہوں گی، دیکھو آج 12 بجے سے پہلے آپ آ گئے، اس لیے کہ آپ نے یہ پتہ تھا کہ ان باتوں کو ذہن میں اٹھانا ہے۔ اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے کہ خطبے پڑھائیں اور آپ ہی نماز پڑھے، آج آپ پہلی اذان سے پہلے آ گئے، اس سے پہلے کبھی آئے اتنے لوگ، یہ پہلی اذان سے پہلے ساری مسجد بھری گئی۔ یہ اس لیے کہ 12 باتوں کو سیکھنا ہے اور قرآن سے سیکھنا ہے، 12 باتوں کو قرآن کی سیرت کی پہلی کتاب قرآن سیکھنا ہے، یہی بات ہے۔ ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سورۃ الجمعہ سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الجمعہ ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ فسعوا کا معنی دوڑنا، دوڑ کر تو نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر یہ آپ کے جو دانو وغیرہ زخمی ہیں، دوڑتے ہوئے تو آپ آئے ہیں، راستے میں آپ گرے ہیں، تیزی سے آپ آئے ہیں، تو 12 باتوں کو بٹھانا تھا ذہن میں۔ یہ اعلان ہوا تھا پیچھے کہ 12 باتیں قرآن کے اندر، اب ان 12 باتوں پر جلسے کرائے، اس کے یہ بات تو ہو گئی، یہ آج آپ نے وفاداری تو کر دی، ٹھیک وقت پر تاکہ کوئی بات ضائع نہ ہو جائے، چلی نہ جائے۔ وہ 12 باتیں اگرچہ آپ جانتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک نام تذکیر بھی ہے، یاد دہانی۔ یہ جو ہے ملک کے ہاتھ میں سانپ ہو، آپ اسے کہیں سانپ ہے تو وہ نہیں جانتا سانپ ہے، اسی لیے پتہ ہے سانپ ہے۔ آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعارف کراتے ہیں، مطلب آپ کا یہ ہے کہ سانپوں کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے تو وہ نہیں کرتا۔ سانپ کے لیے ڈنڈا آیا ہے، آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہے، یا ایک آدمی بیوی کی سن کر باپ کو ڈنڈے لگا رہا ہے تو اسے کہہ دیا یا بھائی تیرا باپ ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ باپ ہے، یا آپ تعارف کرا رہے ہیں، تعارف نہیں کرا رہے۔ آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹے اولاد جو والدین کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ یہ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، اسے یاد دہانی۔ اسی لیے یہ تذکیر ہے، بھائی یاد رکھیے اور سوچنے کے زاویوں میں بٹھائیے اس بات کو اور دل کی گہرائیوں میں اتار دیں اسے اور قلبی ذوق پیدا کریں اور عملی مشق پیدا کریں اور ماحول سے تائید کرائیں کہ 12 ربیع الاول ہم نے جمعے کا دن تھا اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلقات کی بنیادیں 4 ہیں، صاحب مال ہونا، صاحب جمال ہونا، صاحب معال ہونا، صاحب کمال ہونا۔ پھر یہ 4 اور پھر کمالات کی 4 قسمیں ہیں، کمالات اسمی ہیں، کمالات جسمی ہیں، کمالات علوی ہیں اور کمالات صفری ہیں۔ پھر آپ کے حیات یہ 8 باتیں ہوئیں، پھر حیات طیبہ کے ادوار 4 ہیں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان ہو گیا ہجرت سے پہلے، یہ مکی زندگی مکی، یہ اعلان سے پہلے۔ اب یہ جو میٹھا ہڑپ اور کڑوا تب ہو گیا ہے، یہ مکی زندگی میں حضور کی حیات طیبہ کا جو دوسرا دور ہے مکی، اس دور میں تو طائف کا واقعہ بھی آیا تھا، اور وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، اسی کی جسم پر طائف پہ اب پتھر برستے تھے۔ اب حلوے کی گولیاں تو آ رہی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، یہ بات میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ پتھروں کا جو بارش ہے یہ کون نبی کی سیرت کا تو ہم ایسا ہے، یہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ پتھر حلوے والی بات تو میرے اندر ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، حلوے دی تھالی دے وچ مسئلہ فساون چھوڑ دے، میرے دوست لوکاں آگے یہ کرن چھوڑ دے، حلوے دی تھالی دے وچ مسئلہ فساون چھوڑ دے۔ یہ باتیں یہ میٹھی تو ہم کرتے ہیں، خدا را یہ کڑوی باتیں بول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر لگے یا نہیں لگے، لعنوان ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ لعنوان ہم تو یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ابھی نے سیدھی بات کی تو کریمہ کرم کن تو پر حال بندہ کہ ہستہ مسیر کمیٹی و چندہ،
جو ناراض ہو جائیں گے پھر منصر سے نیچے میں قدم اٹھا سکتا ہوں تو نہیں میں ہم ادھر رہے کیونکہ یہاں کر ہمیں تنگ کرتا ہے. تو اس لیے یہ دوسرا دور آ گیا. اس دوسرے دور میں اب ابو طالب کو بلایا گیا اور ابو طالب نے بلایا نبی صاحب کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ لا الہ الا اللہ, اس لا کی تلوار کے نیچے آپ سب کچھ کو ذبح کر دیتے ہیں تو ہماری تو خیر نہیں. میں یہ مشورہ دیتا ہوں اگر مال ضرورت ہے تو ہم دیتے ہیں, اگر شادی ضرورت ہے تو ہم کراتے ہیں, اگر حکمرانی ضرورت ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہمارے حکمران ہوں گے. لیکن ایک بات ہم نہیں مان سکتے, وہ بڑی مشکل ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. جب آپ کہتے ہیں لا تو ہمارا بیڑا غرق, ہم بھی نہیں, باپ بھی نہیں, دادا بھی نہیں, استاد بھی نہیں, پیر بھی, کوئی بھی نہیں. خدائی احکامات کے مقابلے میں کوئی آ جائے اسے چھوڑ دو, لا میں نہیں مانتا, ایسے باغی بن جاؤ. یہ بات ہم نہیں مان سکتے. نبی اسلام نے جواب دیا, میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگن رکھ دیں, میرے پاؤں تلے روے زمین کا مال زر رکھ دیں, خدائی کاموں سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں, جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا. میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے, کسی امداد کی حاجت نہیں, اس کی رضا بس ہے. یا الہی تو نہ چھوٹے, تیرا چھوٹنا ہے غضب. یہ دوسرا دور ہے. اس دوسرے دور میں تاج کا واقعہ بھی آیا, اس دوسرے دور میں یہ واقعہ بھی آیا. اب آ گیا تیسرا دور. کفاروں نے مل کر یہ میٹنگ کی, وَإِنْ قَالُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے پیغمبر, آپ کو نکالنے کے بندوبست ہو رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ بھی نہیں رہیں گے. نبی صاحب کو نکلنے کا وقت آ گیا تو وہ درراتا ہوا, وحدت کے دم برتا ہوا نکلا, تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. تعاقب میں کئی مشرق دہانے غار تک پہنچے, کئی بار اس مقام سید الابرار تک پہنچے. سنی بو بکر نے قدموں کی آہٹ, دل ہوا پرغم, کہا دشمن قریب آئے ہیں اے فخر بنی آدم. دیکھا ہوگا اللہ ہم سب کو دکھائے, مجھے اللہ پاک نے توفیق دی ہے, وہاں گیا تھا میں غار ثور, وہاں وہ نیچے پاؤں نظر آ گئے. ادھر صدیق اکبر کہتے ہیں نبی اسلام سے کہ یہ پاؤں نظر آتے ہیں, اگر یہ نیچے ہو جائے, نیچے سے اوپر دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے. نبی اسلام نے فرمایا, کہا اللہ ساتھی ہے, اللہ ہماری امداد کرے گا, لیکن اللہ معنا پر نظر ہے دوست. لا تحزن الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. ڈر نہیں, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ادھر موسیٰ السلام کے پیچھے فرعون آ گیا, یہ ہجرت کر رہے تھے, اور آگے دریا آ گیا, پیچھے فوجیں آ گئی, آگے دریا کی موجیں آ گئی. قوم نے کہا کہ یا موسیٰ انا مدرکون, اے موسیٰ ہم تو مارے گئے. موسیٰ السلام نے کہا انا معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. وہ تھا معنی, کسی اور کو شامل نہیں کیا. موسیٰ صاحب کہتے ہیں انا معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدین, ہدایت کرے گا. اور نبی اسلام کہتے ہیں ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. کبھی یہ غور بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام قربانیاں دیتے تھے. اصحاب کو رسول سے سمجھو نہیں جدا, پڑھ کر ذرا تو دیکھو خدا کے قرآن کو. یا ان اللہ صدیق اکبر ساتھ ہیں, ان کی بیٹی اسماء کھانا پکا رہی ہے, پچا رہی ہے, ان کا بیٹا عبداللہ خبر لا رہا ہے, ان کا غلام میسرہ وہ بکریاں چرا رہا ہے اور دودھ پچا رہا ہے, ان کی اہلیہ کھانا بنا رہی ہے. یہ پورا خاندان نبی کے ساتھ نبی کی کام میں لگا ہوا ہے. یہ کوئی ایسی آسان بات. صدیق یار یا برے محبوب کردگار, اور صاحب رسول ہیں فی الغار والمزار. یہ دوسرا دور ہے. اب تیسرا دور مدینے کا آ گیا تو نبی اسلام کو فرمایا گیا کہ اے میرے پیغمبر, میرا احسان ہے آپ پر کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم, آپ نرم ہو گئے ہیں. نرم, وہاں نرمی تھی. صحابہ سے فرمایا گیا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکو, اپنے ہاتھوں کو روکو. رکے ہوئے مال کھا رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں.
تو یہاں رکے ہوئے ہیں مکی زندگی میں. جب مدنی زندگی آ گئی تو فرمایا جاہد وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے. خذوہم، پکڑو ان کو، وقتلوہم، مارو ان کو، واقتلوہم، قید کرو ان کو. بس وہ پھر مسلمان، وہ پھر کیا ہوا؟ پہلے اس طرح ہیں، مال بھی کھا رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں. یہ ہے نبی کی سیرت. اور یہاں دوسری دور میں اب حکم مل گیا خذوہم، پکڑو، وقتلوہم، اور قتل کرو، وقتلوہم، قید کرو، اور وضربوہم کل بنان، بن بن پہ مارو. اگر جب یہ حکم بھیجا تو اس وقت مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے. تو قیصر اور اس کے ساتھ کسریٰ کو بھی کچل آئے. جہاں ٹھہری زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، اور جہاں بیٹھے در و دیوار کا نقشہ بدل. ابھی مسلمان ہوئے ہیں، لیکن وہ تو جب حکم ہوا ٹھہرو تو وہ رکے ہوئے ہیں، اور دین کا کام بھی کرتے ہیں، مالی بھی کھاتے ہیں. اور جب حکم ہوا پکڑو تو نکل گئے میدان میں. وہ تو میدان میں نکل گئے باہر. ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نسلی مسلمان نہیں ہیں، اصلی مسلمان ہیں. اب جو اپنے گھر میں بھی درست رکھ کر، اپنے محلے میں درست رکھ کر، اور اپنے ماحول میں درست رکھ کر، مسجد میں اگر مسجد نہیں چونکہ مسجد کی ہو گئی ہیں، اور یہ کسی کی مسجد ہے، کوئی کسی کی مسجد ہے، تو جہاں درست رکھ کر یہ کمالات اسمی، یہ موضوع ہے جناب آپ کا، اسمی، علوی اور سفلی 4. اور اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت ہونے کے بعد، ہجرت سے پہلے، ہجرت ہو گئی ہے مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے، اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد. یہ 4